تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا. نہ قرآن ہمیں موت یاد دلا کے ڈراتا ہے, قرآن ہمارے سامنے ایک حقیقت کو کھولتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا اس نے. ابھی نہیں لگ رہا, جب موت آئے گی تو انسان کہے گا واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور جو شیطان ہے وہ بھی تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلا کے دھوکے میں ڈالے گا. شیطان کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا, اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے مکمل کریں, اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا. دونوں کو بڑا دھوکے باز, کیونکہ غرور کا لفظ مبالغے کا صیغہ عربی میں. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غرور, تکبر, غرور اردو میں اس کا کانسیپٹ الگ ہے, عربی میں اس کا تصور الگ ہے. عربی میں غرور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. مغرور عربی میں قابل ترس لفظ ہے, جس بیچارے کو دھوکہ دے دیا ہو اس کو عربی میں مغرور کہا جاتا ہے, بیچارہ. اور اردو میں مغرور کسے کہا جاتا ہے؟ متکبر. کہتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے. لیکن اردو میں یہ لفظ آیا عربی سے ہے اور صحیح معنوں میں کنورٹ ہوا ہے, کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی فلم ہوں, دھوکے میں ہوتا ہے وہ. تو اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یہ دھوکے میں آ گیا, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرور. لیکن اصل لفظ مغرور کا جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو, اور غرور غین کے زبر کے ساتھ, غرور نہیں غین کے زبر کے ساتھ, غرور دھوکہ دینے والا, بڑا دھوکہ دینے والا, یعنی مبالغہ اس میں. تو اللہ نے فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور, تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ قرآن میں اس کی مختلف مثالیں ہیں, اور ان مختلف مثالوں میں دو چیزیں کامن ہیں. یعنی ان تمام مثالوں کو جمع کریں تو دو اصول سامنے آتے ہیں شیطان کے دھوکہ دینے کے. نمبر ایک, لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے؟ لمبی لمبی امید. وہ امیدیں دلاتا ہے ابھی تو ایکچولی ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن لگا دے, بس سب کچھ اٹھا کے کہاں لگا دے. مجھے بحریہ ٹاؤن بولتا ہوں, میرے اپنے بچہ یاد آتا ہے, ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں. بھیڑیا ٹاؤن, بچے بھی یار خدا کی قسم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا, اس کو وہ منہ سے نکلتا نہیں نا, چھوٹا ہے. ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں گھومنے. میں نے کہا گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور بھیڑیا ٹاؤن بھی بول رہا ہے بھائی, یعنی گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور ٹاؤن کون سا ہے؟ بھیڑیا. تو میں نے کہا بھیڑیا ٹاؤن کو گھومنے کی جگہ ہوتی ہے. خیر ہم لے گئے, اس کو گھما دیا ہم نے. ہماری کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ ٹوٹل یہی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں ماشاء اللہ, پنجاب میں بھی بڑی جگہیں ہیں. کراچی والوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا ٹوٹل, یا تو گوشت کھا کے آ جائیں گے ادھر کہیں جا کے ہائی وے پہ کہیں گوشت ووشت پھوڑ پھاڑ کے آ جائیں گے, یا بیچارے بھیڑیا ٹاؤن کا ایک چکر لگا کے گاڑی میں گھومیں گے, یوں 7 چکر لگائے واپس آ گئے, دیکھ لیا بھائی. صحیح ہے. تو یہ کراچی والوں کی بیچاروں کی, اور اس میں بھی واپسی پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ پھر بھیڑیا ٹاؤن ہی ثابت ہوتا ہے کہ یار کہاں گئے تھے. اتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اگر واپسی میں بارش ہو جائے. تو خیر, تو بہت غم دیکھیں کراچی نے, اور دیکھ ہی رہا ہے مسلسل. اللہ کرے ان غموں سے اللہ ہمیں نکال دے, کچھ ہمیں بھی کچھ انسانوں والی زندگی عطا فرما دے. کچھ کہیں باہر نکلیں تو صاف ستھرا سا ماحول نظر آئے, اور آنکھ نہ کھلے, ایسا ہی رہے پھر وہ ماحول. خیر, تو لا یغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے. تو یہ دھوکہ دو طرح سے دے گا. شیطان کے دھوکے میں بتا رہا تھا دو طرح سے ہوتے ہیں. نمبر ایک, لمبی لمبی امیدیں اور بے موقع خوف. یہ عجیب بات ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان امیدیں بھی دلاتا ہے اور خوف بھی. انسان کے پاس جو موٹیویشن ہے نا کسی عمل کی, بڑی زبردست بات ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہمیں جب بھی موٹیویشن ملتی ہے نا کچھ کرنے کی, دو چیزوں سے ملتی ہے, امید اور خوف سے. امید کا مطلب کریں گے تو یہ مل جائے گا, نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. ارے بھائی آپ صبح صبح آفس کیوں جاتے ہو, دفتر کیوں جاتے ہو؟ امید ہوتی ہے جائیں گے تو روکھڑا ملے گا, اور نہیں گئے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے, یہ خوف ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کر رہے ہو, مزدور جو کدال لے کے نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, اس شوق سے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے بھائی, اس لیے کرتا ہے کہ کریں گے تو کچھ ملے گا, یہ امید ہوتی ہے. نہیں کریں گے خوف ہوتا ہے فقر و فاقہ کا. تو ہر عمل کے پیچھے کچھ امیدیں اور کچھ خوف, کچھ لالچ اور کچھ خوف جو انسان سے عمل کرواتا ہے. آپ
کا کوئی دشمن ہوتا ہے, آپ زیادہ اس سے دشمنی نہیں پالتے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ دشمنی پالی تو الٹا ہی گلے نہ پڑ جائیے. یہ خوف آپ کو روکتا ہے, حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا. تو اسی وجہ سے قرآن نے بھی جنت کی امیدیں دلائیں اور جہنم کا خوف, کہ بھائی کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے, نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کے بیچ میں. شیطان بھی یہی گیم کھیلتا ہے بالکل. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, جس چیز کی امید دلانی چاہیے اس کی دلاتا نہیں ہے, اور جس چیز کا خوف نہیں دلانا چاہیے اس کا خوف دلاتا ہے. وہ بالکل الٹ چلتا ہے. جس کا خوف نہیں ہونا چاہیے, بے موقع خوف, بے موقع خوف. آپ کروڑوں روپے کماتے ہو, آپ کو آپ کی بیگم بولتی ہے بھائی گھر میں کچھ راشن واشن لے کر آؤ, آپ کو خوف کہ اگر میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا تو یہ میرے 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے, بچے کو میں نے اسکول میں اچھے پڑھا دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ بے موقع خوف ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بولیں گے کم وقت تو نہیں کھلا رہا تو یہ تو بیگم بھی تیری بھاگے گی, بچے بھی باغی ہو جائیں گے, کرے گا کیا تو ان پیسوں کا. پھر آپ ایک دم جوش میں آئے, نہیں نہیں یار مجھے تو خرچ کرنا چاہیے, گھر بھی اچھا بنانا چاہیے, نہیں نہیں نہیں. پھر بے موقع خوف. کنجوس آدمی کو اسی طرح کے خوف آتے ہیں نا, یہ خوف اس کا بیڑا غرق کر دے گا, یہ بیڑا غرق کر دے گا. یہ غلط چیز, غلط خوف ہے. اور آسان مثال, آپ کی جاب لگ گئی, آپ کو یہاں سے فلائی کر کے جانا ہے, سمجھ لو امریکہ جانا ہے یا جاپان جانا ہے, بڑے عرصے کے بعد آپ کی جاب لگی, فاقے چل رہے تھے. اب کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا بھائی جہازوں کے کریش ہونے کی ویڈیوز دکھا دیں آپ کو, دیکھ فلاں موقع پہ یہ جہاز کریش ہوا تھا, یہ دیکھ کیسے ہل رہا ہے, پائلٹ کی حالت دیکھ. آپ کہو گے بھائی 100 میں یا لاکھوں میں کوئی ایک کریش ہوتا ہے, ضروری تھوڑی یہ بھی کریش ہو جائے. کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے نا. جو پہلے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کریش ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا, بس تجھے بھی نہیں پتا, سیم سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے؟ سیم سچویشن ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جو جہاز جا کے ٹکرایا, ان کے پائلٹوں کو اور ان کے جو پیسنجر تھے ان کو پتا تھا یہ ٹکرائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں پتا تھا. تو اب وہ اس کو ڈرا رہا ہے جو جاپان جا رہا ہے ملازمت کے لیے, اچھی تنخواہ مل رہی ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ جیسے ان کو نہیں پتا تھا تجھے بھی نہیں پتا ہے, تو تیرا جہاز بھی کیا ہوگا, کہیں جا کے کنگ چونگ ہنگ پونگ سے جا کے ٹکرائے گا تیرا جہاز, شنگ شانگ سے جا کے. اب آپ گھبرا رہے ہو. تو یہ خوف موقع کا خوف ہے, یہ بے موقع خوف ہے. شادی کی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ بالغ ہو گئے, عاقل ہو گئے, دماغ سیٹ ہے آپ کا, فٹ فاٹ ہو آپ, اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صبح 2 پراٹھے کھا سکتے ہو اور ایک بیگم کو بھی 2 پراٹھے کھلا سکتے ہو. یہی ہوتا ہے خرچہ, اور کیا ہے. باقی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو پھر تو ایسے فیوچر کو دیکھو گے, پھر تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی میں, ابھی شادی ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ, پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کی خوراک چینج ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ اسکول میں جائے گا پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ساری زندگی پڑھانا ہے پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ڈاکٹر بنانا ہے 4 سال. تو آج کل فیس اتنی چل رہی ہے میڈیکل کالجز کی, تو اس وقت کیا فیس ہوگی, سونے کا ریٹ ویٹ ایک اندازہ لگا کے اتنا خرچہ. پھر وہ کم بخت انسان کا بچہ نکلا یا نہیں نکلا اس کا خرچہ. یہ بھی تو ہوتا ہے, ساری انویسٹمنٹ کر دی پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے نا. آج کل تو ایک آدھ سے زیادہ ہو نہیں رہے بھائی, تو اس لیے ان کو بڑا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہی ہو. زیادہ ہوں گے تو چلو یار 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے کیا ہو گیا, 2-4 بگڑ بھی گئے. تو ہر گھر میں ایک آدھ پہلے بگڑا ہوا ہی پیدا ہوتا تھا, تو ایک آدھ ہوتا تھا, اب تو ایک ہی ہے, اس پہ ساری انٹینشن جو ہے, ساری توجہ اس کے اوپر. اب یہ کیلکولیشن, میرے جو دوست میرے ساتھ بالغ ہوئے تھے نا وہ اب تک وہ کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے, کمارے اسی طرح کی. میں کہتا ہوں تکلف کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو, کیلکولیشن کرتے رہو. سونا جب نیچے جائے گا تو کر لینا. خیر, اور سونا نیچے جانے سے بالکل بھی خوش نہ ہوا کرو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ نیچے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. پیٹرول نیچے جانے سے بالکل بھی خوش بولو نہ ہوا کرو. ڈیزل جو نیچے جاتا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے خوش کس چیز سے ہوں. آپ بولو گے مفتی صاحب ہم آپ کے بیان سننے ٹینشن کے لیے نہیں آتے, ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, تو آپ ہمیں ٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ تو میں ٹینشن ختم کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں نیگیٹو ہیں ختم ہو جائیں گی ایک دن, کیونکہ ہم ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم سے پہلے باپ دادے اسی ملک میں رہ کر گئے ہیں کہ نہیں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی بات نہیں کر رہا. اسی کراچی میں رہ کر گئے ہیں نا, زندگیاں گزار لیں تو چلے گئے, تو بس ختم. تو ہم بھی نکل لیں گے پتلی گلی سے, گٹر کے ڈھکن لگیں نہ لگیں, ہم نے تو بھائی آگے جانا ہے یار. یہ سوچ کے ہم زندہ ہیں, خوش ہیں الحمدللہ. خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, آج میں ٹاپک میں دائیں میں بہت ہو رہا ہوں. تو وہ بے خوف جو ہے نا, بے خوف کیلکولیشن,
کیلکولیشن کی بھی آپ نے, یعنی بے موقع خوف, بے خوف نہیں, بے موقع خوف. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گا, پھر بچہ ہوگا, پھر فلانا, پھر ڈمکانا. ایک عجیب مصیبت میں ڈال دیا بھائی. جو عقل مند آدمی ہے وہ دیکھتا ہے یار ابھی کیا ہے میرے پاس, فی الحال بیگم کو کھلانے کے لیے ہے, بسم اللہ. دیکھو اس ہاں کہہ رہے ہیں کراچی میں خوف یہ بھی ہے کہ یہ جوان ہو جائے گا تو پھر کوئی ڈاکو نہ مار کے چلا جائے. تو خوف ہی خوف, تو یہ بے موقع خوف ہے, بے موقع خوف. بھائی دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے اور جیب میں روٹی کے پیسے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں. حالانکہ ممکن ہے قبض ہو جائے, اٹک جائے. تو آپ نے لکھا کہ اگر میں نے یہ روٹی کھائی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ قبض ہو جائے, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ موشن لگ جائیں. تو پہلے میرے پاس موشن کے علاج کا خرچہ یا قبض کا خرچہ ہے یا نہیں ہے؟ ابے پاگل کے بچے, کھا لے یار تو آرام سے بیٹھ کے. جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں فوراً پوری کی جاتی ہیں, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو میں بار بار جو چیختا رہتا ہوں نا کہ شادی بھی انسان کی روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, ذہن میں رکھو. یہ روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, پراٹھے کی طرح بنیادی ضرورت ہے, انڈے مچھلی کی طرح. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا انڈا کھاؤ, مچھلی کھاؤ, روٹی کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, ایسے ہی ڈاکٹر کہتے نہیں ہے لیکن کہنا چاہیے. جب بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کرو, اس لیے کہ آپ کو جیسے روٹی کی بھوک لگ رہی ہے, شادی کی بھوک اس سے ڈبل لگتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, باڈی چاہتی ہے. نہیں ہوگا تو اس کا دماغ خراب ہوگا, ڈپریشن میں جائے گا, پاگل ہوگا. یہ ہو گئے ہیں پاگل, بہت سے نوجوان آتے ہیں, مجھے لگتا ہے گھسک چکا ہے بھی ہے. اور پھر خدا نخواستہ کوئی عشق معاشقے میں آ گیا پھر تو خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. 18 سال کے لونڈے خودکشیاں کر رہے ہیں. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اصل تو یہی تھا لیکن دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اصل تو یہی ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے شادیاں کرنی ہوتی ہیں نا, اس لیے میں شادی بیان کر رہا ہوتا. تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب یار تم ہر وقت, اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہر وقت صدقے کے فضائل کو امام بیان کر رہا ہو. تو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام صاحب کی جیب خالی ہو گئی, یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو صدقہ دے. یہ وہم ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے امام کی یہ نیت نہ ہو, لیکن یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہر وقت صدقہ لے کے بیٹھے ہوئے. کوئی بیوی شوہر کے حقوق پر امام صاحب ہر وقت بیان کر رہے ہوں تو اس کا مطلب شاید یار اپنی بیگم کو سمجھانا چاہ رہے ہوں. تو یہ وہم ہو سکتا ہے. تو اگر میری ایک ہوتی, 2 ہوتی, باقی 2 نہ ہوتی, 4 پوری نہ ہوتی, میں پھر شادی کر رہا ہوتا. آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے مفتی صاحب ابھی ان کا دماغ سیٹ ہوا نہیں ہے, ان کو ابھی پورے رشتے ملے نہیں ہیں, تو یہ اس لیے فضائل سن رہے ہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے. تو بھائی ہمارا تو نصاب کمپلیٹ ہو گیا نا, کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب تو میرے اخلاص پہ یقین کر لو میرے بھائی کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں. اچھا خیر, ایک جملہ بیچ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں.